بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدنا علما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض واللہ ولی المتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی اس کائنات میں تشریف آوری کا مہینہ ماہ ربیع الاول جس کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ رواں دواں ہے، اس زمانہ میں اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کہ جب اس کائنات میں ملت ابراہیمی علیہ السلام کے نقوش اور اس کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھی اور ہر قسم کا عقیدے اور عمل کا فساد اس قوم کے اندر موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے نبی اقدس و مقدس سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی تقسیم دو طرح سے، بلکہ اس سے بھی اگر ہم تھوڑا سا باریکی کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ آپ کی زندگی کا جو تقسیم ہے یہ تین طرح سے، بالکل ابتداءً جو 40 برس کا زمانہ ہے یہ نبوت سے پہلے کا وقت اور آپ کی عمومی زندگی، اور 40 میں سے پھر اگلے 23 برس جو نبوت کا دورانیہ ہے، اس دورانیے کے اندر سے 3 برس 3 سال نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی ہے، اور پھر اس نبوت کی زندگی کے بعد 20 برس بچتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعوت اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے 20 برس۔ آپ یہ بات سن کے حیران رہ جائیں گے کہ جب حبیب کائنات علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی کے بعد 3 سال کا دورانیہ فترۃ الوحی کہلاتا ہے کہ اس دورانیے میں کوئی وحی نہیں ہے۔ دوسری وحی اس پہلی وحی کے 3 برس بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
یہ پہلی وحی کے 3 برس بعد دوسری وحی ہے. آپ کی دعوت کا دورانیہ 20 برس ہے اور کل نبوت کا دورانیہ 23 برس. یہ تقسیم ہے آپ علیہ السلام کی زندگی میں. اور پھر اس نبوت کے دور میں اگلی 2 طرح سے جو تقسیم، وہ ابتدائی 13 برس مکہ مکرمہ کی زندگی ہے اور 10 برس 2 مہینے اور کچھ دن کی زندگی مدینہ منورہ کی زندگی، جہاں پہ آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات آرام فرما ہے. اللہ رب العزت آپ کے روضہ اطہر پر، آپ کی قبر مبارکہ پر ارب مرتبہ درود و سلام اور اپنی رحمت کی برکھا اور برسات کو نازل. نبی علیہ السلام کی اس ابتدائی زندگی کا جائزہ لیں کہ جس ابتدائی زندگی میں آپ علیہ السلام نے 40 سال کا دورانیہ مکہ مکرمہ میں گزارا، جو آپ کی جنم کنی اور جائے پیدائش اور اس کائنات میں موجود ہے زمین کا خطہ ہے. اس خطے میں سے افضل ترین مقام وہ بیت اللہ الحرام، وہ مکہ مکرمہ شریف ہے. اس بیت اللہ کی سرزمین مکہ مکرمہ کے اندر شہر میں آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی ہے. اور پھر اس ولادت کے یوم کے بعد 40 برس تک، جس دن تک نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ان 40 برسوں کے اندر نبی علیہ السلام نے بچپن بھی گزارا، شیر خارگی کی عمر گزاری، پھر اس کے بعد بچپن کے بعد لڑکپن، جوانی، اور جب ادھیڑ عمر کو پہنچے ہیں 40 برس کی سنجیدہ عمر کو، اور فہم و تدبر کے لحاظ سے 40 برس کی عمر آئیڈیل ایج ہوتی ہے. اس وقت میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فاران کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو خطاب کیا، سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا. قریشی، ہاشمی، بنو عدی قبیلہ کے لوگ، دائیں بائیں سے آئے ہوئے لوگ اس فاران کی چوٹی کے اوپر، اس پہاڑ کے سامنے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور آپ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی، اگر میں یہ بات کہوں کہ ابھی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے، یا ایک لشکر ایسا آ رہا ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، تو اس بات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں کا جواب یہ ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری اس دور میں کسی سے عداوت اور دشمنی تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات محمد کریم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم فی الفور اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے 40 برس کی آپ کی زندگی کو دیکھا ہے. ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کے زبان سے، آپ کے مبارک منہ سے، آپ کے ارشادات اور فرامین سے، ما جربناک الا صدقا، حق کے علاوہ، سچائی اور صداقت کے علاوہ کبھی کوئی دوسری بات سنی ہی نہیں ہے. ہم نے جب بھی سنا ہے حق سنا ہے، سچ سنا ہے. یہ تعریف کرنے والے، صداقت کی، امانت کا، نبی علیہ السلام کو امین اور صادق کہنے والے، مکہ مکرمہ کے باسی، جو امانتوں کی حفاظت کے لیے جس شخص کو چنتے تو وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے. آج دیکھیے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا نبوت سے پہلے کے 40 برس ہیں کہ جس دور میں نبی علیہ السلام نے اپنوں بیگانوں میں اس وقت کو گزارا، یتیمی کی زندگی بھی بسر کی. آپ علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے، غربت امارت کے دور بھی دیکھے ہیں، نکاح سے پہلے کی عمر بھی گزاری ہے، نکاح کے بعد کا وقت بھی ان کے اندر گزارا. اور نبی علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی صداقت و امانت کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح دارین حاصل کرنا چاہتے ہو
لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں نبوت کے تاج کو پہن کر جب آئے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا، نبوت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ یہ بات سننے سے پہلے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کے اقراری نہیں تھے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں تھے؟ ایمان رکھنے والے تھے، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ کل من یرزقکم، آپ ان سے سوال کریے آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ مکہ کے مشرک آپ کو بول کے بتائیں گے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان کسی وقت لے آتے تھے۔ سمندروں کے اندر جب ان کی کشتیوں کو جب ہنس کھولے لگے، پھر پکار اٹھے، اس وقت تو مدد کرنے والی صرف ایک ذات، وہ محمد کریم کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس رب کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ اس اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یہ عمرہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کے اندر بھیج کر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو نبوت کے وصف سے سرفراز کر کے آپ علیہ السلام ان سے منوانا کیا چاہتے ہیں، ان کو بتانا کیا چاہتے ہیں، ان سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ حج یہ مانتے ہیں، نمازیں جیسی کیسی یہ پڑھتے ہیں، عمرہ یہ کرتے ہیں، طواف کے عمل کو یہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کو یہ کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصیت، اور آپ سنیں حجر اسود کے تنصیب کے اوپر، حجر اسود کو نصب کرنے کے اوپر تنازع اور جھگڑا کھڑا ہوا، تلواریں نکل آئیں، لڑائی ہونا شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو چلے جاؤ، کل جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ یہ سب کے سب گھروں کو واپس ہوئے۔ فجر کے وقت جب آئے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی شخصیت موجود تھی۔ یہ آپ کو فیصل اور اپنے مسائل کے اندر جج بھی مانتے تھے۔ انہوں نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے فیصل مان لیا، آپ سب سے پہلے آگے ہیں، اور آپ اس حجر اسود کی تنصیب کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو نصب کیا، یہ انہوں نے آپ کو فیصل بھی مان لیا، قاضی اور جج فیصلہ کرنے والا بھی مان لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کون سی ایسی بات ہے جو ان کے اندر موجود نہیں تھی، جس چیز کے لیے، جس چیز کے اوپر ایمان لانے کے لیے، جو چیز منوانے کے لیے اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات کے جشن کو اپنانا ہے یا مشن کو؟ باتیں آپ کے سامنے ہیں، رستہ ہمارے سامنے ہے۔ جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں، اس دوراہے پہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہم امتی ہیں، اور اس امت کو حق ہے اور امت کے لیے یہ ضروری ہے امت اس فیصلے کو کرے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی جشن کی زیادہ فکر ہے، یا ہمیں نبی علیہ السلام کو جو مشن اور ٹارگٹ اور جو نبی علیہ السلام کو فریضہ دے کر اس کائنات میں مبعوث کیا گیا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، سورۃ الانبیاء ہے 25ویں آیت، اللہ کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ مکہ کے لوگوں کے اندر جو نبی علیہ السلام کو جن لوگوں میں اللہ نے مبعوث کیا وہ رب کی مانتے تھے، رب کو بھی مانتے تھے، لیکن نبی کی دعوت امت کے لیے یہ ہے، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، قوم محمد کے نام پیغام یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جن کی طرف نبی علیہ السلام کو جن کے اندر مبعوث کیا گیا، مکہ کے باسی رب کو بھی پکارتے تھے، رب کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ سب سے بنیاد، پہلی بنیاد یہ ہے اللہ کو پکارو،
اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ہم نے جتنے بھی رسول آپ کو بھیجا یا آپ سے پہلے، اے اللہ کے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان رسولوں کی دعوت کا نقطہ آغاز یہ تھا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی دعوت کی بنیاد یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. لا الہ الا انا فاعبدون، اس اللہ کی عبادت کرو جس رب کے سوا عبادت کسی کے لائق ہے ہی نہیں. یہ نقطہ توحید ہے، یہ نقطہ آغاز ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے لیے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اس نبی کو جو بھی اس کائنات میں آیا ہم نے یہ دعوت دے کے بھیجی تھی کہ اللہ کے نبیوں تم دنیا میں جا کے لوگوں کو اللہ کے سامنے اس کی مخلوق کو جھکانے کا اور جھکنے کا درس دو گے. یہ انبیاء کے دعوت کی بنیاد ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء کی دعوت، انبیاء کی نبوت، انبیاء کے اوصاف اور انبیاء کے تمام تر اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کو رسول دیا اور اس رسول کو بھیج کر اس دعوت کے اوپر کھڑا کیا کہ وہ انسانوں کو اللہ کے کائنات رب کائنات کے سامنے جھکائے اور اس رب کی عبادت کی دعوت دے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جو رب کے علاوہ طاغوت ہے جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جس کی بھی رب کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اس کو چھوڑ دو. وہ بت ہو یا حجر، شجر ہو یا پتھر، وہ انسان ہو یا جن، جس کی بھی پوجا رب کے علاوہ کی جاتی ہے وہ ہر اس چیز کو چھوڑ کر فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، پکار اللہ کے لیے، آواز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے. انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ نبی علیہ السلام کی اس ربیع الاول کی خوشی کا بنیادی نقطہ سمجھایا توحید نقطہ ہے. نبی علیہ السلام کی آمد اور آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت کا بنیادی نقطہ توحید ہے. اگر ہمیں 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی رب کی توحید سمجھ نہ آئی، اللہ کی عبادت سمجھ نہ آئی، تو پھر خوشیاں منانے اور بھنگڑے ڈالنے، بازار سجانے کا کچھ فائدہ نہ ہوا. اس لیے کہ اس اللہ کی توحید اور اس نبی کی نبوت کی بنیاد کو بھلا کر پس پش ڈال کر فراموش کر دیا. اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت، آپ کی نبوت کا بنیادی نقطہ اپنی توحید دے کر اس کائنات میں مبعوث کیا. اگر لوگ نبی علیہ السلام کے فرامین کے قرآن کی آیات، نصوص، احادیث، فرامین واضح ہو جانے کے بعد بھی توحید کے اوپر کاربند نہیں ہوئے، مطلب یہ ہے ہم نے اس رسول کے جشن کو اپنایا ہے، مشن کو نہیں اپنایا، اس رسول کی دعوت کی بنیاد کو نہیں اپنایا. اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انبیاء آئے اس کائنات میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کیا، بنیادیں بنائیں، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی. ابراہیم تم نے بہت قربانیاں دی، اب وقت ہے دعا کرنے کا، وقت ہے التجا کرنے کا. مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام دستے سوال پھیلا رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اے میرے رب، ربنا وبعث فیہم، اس تیرے گھر کو ہم نے بنا دیا، اب اس گھر کے اندر ایسا معلم بھیج، ایسا دائی بھیج، ایسا خطیب بھیج، ایسا ایک مبلغ بھیج جو آ کے اس تیرے گھر کے ارد گرد بسنے والوں کو، اس گھر کے اندر آنے والوں کو تیری توحید کی دعوت دے. یعلمہم الکتاب، تیری کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، نبوت کا علم ان کو دے، اور اس رسول کو بھیج جو آ کے ان کا تزکیہ نفس کرے. نبی علیہ السلام تزکیہ نفس کی دعوت لے کے آئے، کتاب و حکمت کی تعلیم لے کے آئے. اگر کوئی امت، آج امت کا کوئی گروہ، آج امت کا کوئی فرد اگر 1400 برس، 1450 برس گزرنے کے بعد بھی
جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اس سنت کا علم حاصل نہیں کر سکا، زندگی کا طریقہ سیکھ نہیں سکا، عبادت لے نہیں سکا، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے جا رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، آپ آخری حج کیا، حجۃ الوداع کے اندر پکار کے کہہ رہے تھے، خذو انی مناسککم، خذو انی مناسککم، لوگوں مجھ سے دین سیکھ لو، دین کے احکام، فرائض، واجبات سیکھ لو، دین کے طریقے سیکھ لو، عبادات کو لے لو۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا برس، اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، تزکیہ نفس نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوشی تو منا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا جو دوسرا فریضہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس تھا، اس فریضے کو ہم نے نہیں لیا، اور نبی علیہ السلام کی آمد کا جو بنیادی حق اور مقصد تھا، اس مقصد تک ہم نہیں پہنچے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، وہ میرے ابا ابراہیم نے جو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کی تھیں، ان دعاؤں کا ثمرہ، ان دعاؤں کا حاصل، ان دعاؤں کا ثمر بن کے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ثمر بن کے آیا ہوں، میری اماں کو جو خواب آیا تھا وہ خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنے مقام اور اپنی شخصیت اور نبوت کے ساتھ آئے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، اتنا اعلیٰ نبی دیا، ہم نے اس نبی کے مقام اور اس کے فریضے کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ یہ ہمارا فریضہ ہے امتی ہونے کے ناطے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں کی امر بالمعروف کے اندر حکمرانوں کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت، اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو، لیکن جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، کسی بات میں تنازع ہو جائے، تو پھر اس تنازع کو رسول کی طرف بھیج دو۔ اس رسول کی آمد کا مقصد یہ ہے، اس رسول کو اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں فیصل مان لو، قاضی اور جج مان لو۔ امت کہاں پہ کھڑی ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ حدیث پڑھیں، رسول کی حدیث پڑھیں، میں کہتا ہوں جی میرا دل نہیں مانتا، حدیث ایسے ہی ہے، لیکن قلب کو اطمینان نہیں ہے، حدیث ایسے ہے، برادری یہ کہتی ہے، حدیث ایسے ہے، ناک نہیں رہتی، حدیث ایسے ہے، بیٹے کا نخرہ یہ ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے ہم نے بیٹے کے نخرے کو دیکھا ہے، بیٹی کی فرمائش کو دیکھا ہے، بیوی کی ڈیمانڈ اور تقاضے کو پورا کیا ہے، نہیں پورا کیا تو اس تقاضے کو اور اس فریضے کو پورا نہیں کیا جو اللہ نے تیسری بڑی دعوت دے کر نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ خوشی کا حق تو پھر ادا ہوگا جب نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ اپنا فریضہ ادا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ میں نے تمہیں اپنا دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے دین پہنچانے کی، دین کی تبلیغ کا فریضے کا حق ادا کیا۔ آپ نے فرمایا اب اس فریضے کو ادا کر کے جا رہا ہوں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں پہ موجود ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ نبی علیہ السلام اپنا فریضہ ادا کر کے گئے ہیں، اب اس فریضے سے روشنی لی ہے، اس فریضے سے اپنی عبادت کا طریقہ، اپنے معاملات کو سیکھا ہے یا نہیں، یہ ہمارے اوپر سوال ہے۔ نبی علیہ السلام کا اگلا بڑا منصب اقامت دین کا فریضہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا، ہدایت دے کر، حق دے کر، دلیل دے کر بھیجا کہ آپ دنیا کے نظاموں کے اوپر، دنیا کے قوانین کے اوپر اپنے اس نظام کو، اپنی سنت کو، اپنے اس طریقے کو نافذ کر دیں، غالب کر دیں۔ اللہ نے رسول کو غلبہ، دلیل کا غلبہ دے کے بھیجا۔ ہم نے دیکھنا ہے اشرا رحمت للعالمین حکومتوں کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے نظام کی بنیادی ترین شک، بنیادی ترین چیز، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ہم نے اس نظام کے لیے، اس نظام کی بہتری کے لیے حکمران طبقہ نے
اور ذمہ داران نے، اللہ کہتے ہیں ہم نے جن کو اقتدار دیا وہ اللہ کے نظام کو قائم یوں کرتے ہیں، نماز کو نافذ کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ خود بھی دیتے ہیں، اوروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اسلام کا نظام تھا رحمت برکت والا نظام، کہ جس نظام سے ہم نے منہ پھیرا، عوام خواص، علماء عوام، حکمران عام، رعایا، ہر طبقے کے لوگوں نے اس نظام سے منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ ہم اس چیز کو لینا نہیں چاہتے، حالانکہ اللہ کا اصول یہ ہے اگر یہ زمین والے لوگ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ زمین میں رہنے والے ایمان لائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے نظام کو لے کر چلیں، اللہ ان کے اوپر آسمان سے بھی رحمتوں کی بارشیں برسائے، زمین ان کے بھی جو ہے وہ سونا اگلنا شروع کر۔ نظام کو نہیں لیا، اس نظام کو وہ مقاصد کے جن مقاصد کے حصول کے لیے اللہ نے نبی محترم کو اس کائنات میں مبعوث کیا ہے، ان مقاصد کو ان تک پہنچنا اور ان کو لینا سیکھنا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم ان مقاصد کا حصول نہیں کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہے ہم ظاہری خوشی تو منا رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے مشن کی خوشی ہمیں نہیں ہے، نہ ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا حقیقی مشن، اس کا ادراک، فہم ہمیں عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے اوپر ہم سب کو زندگی گزارنے کی